شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم سامعین، میں طاہرہ ذیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حکایات اور واقعات۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ راسخ العقیدہ نیک لوگوں کی لاشیں زمین کے اثرات سے محفوظ رہتی ہیں اور ان کا جسم گلنے سڑنے سے محفوظ رہتا ہے اور زمانے کی گردش بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ سائنسی بنیادوں پر یہ عقیدہ خواہ کتنا ہی بودھا کیوں نہ ہو، تاہم ہمیں اس بات سے انکار کرنا ممکن نہیں کہ تاریخی طور پر اس بات کا ریکارڈ موجود ہے کہ پرانے وقتوں سے دبی ہوئی بعض لاشیں بعض اوقات دانستہ یا نادانستہ طور پر کھدائی کے دوران اس حالت میں پائی گئیں کہ گویا ابھی ابھی دفن کی گئی ہیں۔ ان لاشوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہی ہوتی ہے کہ انہیں کسی قسم کا مسالہ نہیں لگایا گیا ہوتا، لیکن پھر بھی جسم محفوظ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور واقعہ 20ویں صدی میں پیش آیا ہے۔ یہ 1932 عیسوی 1351 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ دو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک ظاہر ہونے کا واقعہ ہے۔ ایک تھے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غزوہ احد میں عورتوں کی حفاظت کے فرائض سنبھالے تھے۔ دوسرے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیت رضوان اور حجۃ الوداع میں موجود تھے۔ تاریخ میں ان دونوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بغداد سے تقریباً 41 میل دور مشہور دریائے دجلہ کے بائیں جانب سلمان پارک میں ان دو اصحاب کے مزارات تھے۔ کچھ پرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ یہ علاقہ مدائن کے نام سے مشہور رہا ہے۔ 14ویں صدی ہجری میں عراق کے شاہ فیصل اول نے ایک رات خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جنہوں نے فرمایا کہ ان کی قبر نمی سے خراب ہو رہی ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں بھی پانی آ رہا ہے، لہٰذا انہیں دجلہ کے پانی سے اور زیادہ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ شاہ فیصل صبح خواب بھول گیا۔ اگلی رات پھر یہی خواب دہرایا گیا، لیکن شاہ فیصل مصروفیت کی بنا پر یاد نہ رکھ سکا۔ چنانچہ تیسری رات مفتی اعظم عراق کو خواب آیا اور بتایا گیا کہ بادشاہ کو 2 مرتبہ کہا گیا ہے مگر وہ بھول جاتا ہے۔ مفتی اعظم نے فوری طور پر وزیر اعظم نوری السعید پاشا سے رابطہ قائم کیا اور دونوں بادشاہ کے پاس چلے آئے اور اس نے خواب کی تصدیق کی، لیکن شک کو مزید رفع کرنے کے لیے محکمہ تعمیرات کو حکم دیا گیا کہ مزاروں کے قریب سے زمین کھود کر نمی کی صورتحال کا اندازہ لگایا جائے۔ چنانچہ مزارات اور دریا کے درمیان مزاروں سے 20 فٹ دوری پر بورنگ کی جانے لگی، لیکن رپورٹ یہی ملی کہ اندر مٹی خشک ہے۔ اسی رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر شاہ فیصل کے خواب میں آئے اور ارشاد دہرایا، لیکن بادشاہ نے بورنگ کی رپورٹ دیکھ کر اسے وہم سمجھا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور اسے سختی سے کہا کہ ان کے مزاروں میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ مفتی اعظم صبح بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور خواب کی بابت بتایا۔ آخر کار شاہ فیصل بورنگ کی رپورٹ نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا اور مفتی اعظم سے قبر کھولنے کا فتویٰ لے کر فرمان جاری کر دیا کہ عید الاضحیٰ کی دوپہر نماز کے بعد مزارات کھول دیے جائیں۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر اخبارات اور دیگر ذرائع سے مشہور ہوئی، دنیا بھر سے خطوط اور تار کا تانتا بندھ گیا کہ اس میں ذرا تاخیر کی جائے تاکہ خواہش مند لوگ دور دراز سے آ کر اس اہم موقع پر موجود ہوں اور جنازوں میں شرکت کر سکیں۔ اس کے علاوہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس سعادت میں شرکت کر سکیں۔ اس بھرپور اصرار پر شاہ فیصل نے مقررہ تاریخ سے 10 روز بعد مزار کھولنے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی دریا اور مزاروں کے درمیان ایک لمبی اور گہری خندق کھدوا کر اس میں سیمنٹ اور بجری بھروا دی تاکہ اگر واقعی پانی رس رہا ہے تو اس طریقے سے کچھ دیر کے لیے رک جائے۔ سلمان پارک میں مقررہ روز دنیا بھر سے 5 لاکھ افراد آن کر جمع ہو گئے۔ سرکاری پیمانے پر غیر ممالک سے علماء اور دیگر وفود بھی آئے ہوئے تھے۔ عراق کی انتظامیہ کے اہم ترین افراد کی موجودگی میں مزارات کھول دیے گئے۔ توقع کے عین مطابق حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک میں پانی آ چکا تھا
اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی کے اثرات حویدہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اٹھایا گیا کہ ان کی نعش مبارک کرین پر رکھے اسٹریچر پر خود بخود منتقل ہو گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک کو نکالا گیا اور انہیں اسٹریچر کے ذریعے اسلامی ممالک کے بڑے نمائندوں نے مل کر شیشے کے بکسوں میں رکھ دیا اور پھر چہروں سے کفن ہٹا دیا گیا۔ 5 لاکھ نفوس جرمن فلم ساز کمپنی کی نصب کردہ 5 بڑی سکرینوں پر یہ کاروائی دم سادے دیکھتے رہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جسد مبارک کے کفن تک صحیح سلامت تھے، یہاں تک کہ داڑھی اور سر مبارک کے بال بھی بالکل صحیح سلامت تھے۔ دونوں صحابیوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان کی چمک اس قدر تھی کہ کوئی دیکھ نہ پاتا تھا۔ یہ پراسرار چمک دیکھ کر خبروں کے مطابق ایک جرمن ماہر چشم اسی لمحے مفتی اعظم کے ہاتھ پر ایمان لے آیا۔ ایک جلوس کی صورت میں یہ مبارک جسد لے جا کر نئے مزاروں میں منتقل کر دیے گئے اور اس واقعہ کی فلمیں بنا لی گئیں۔ بے اندازہ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ حیرت ناک معمہ اپنی جگہ سائنس کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے اور بلا شبہ 20ویں صدی کے حیرت انگیز واقعوں میں سے ایک واقعہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 38 ہجری میں وفات پائی تھی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 74 ہجری کے قریب ہوا۔ اس اعتبار سے 14ویں صدی ہجری میں ان کا دوبارہ دیدار 1300 سال بعد ہوا۔ نعشوں کو دیکھ کر یہ اندازہ بالکل نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پرانی ہیں، بلکہ یوں گمان ہوتا تھا کہ جیسے انہیں وفات پائے ابھی صرف چند گھنٹے ہی ہوئے ہوں۔ بقول شاعر، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔